تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں۔ عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کی۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے تو نرم کی، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ ورحمۃ للمومنین، اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هو خیر مما یجمعون، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہیں، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن ہے کہ جو زندہ کریں گے لوگوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ لوگوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وما آثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے، کسی نے کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے، اور ظاہر بات ہے اتنے بار اس کام کو تسلسل ہے تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہے یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے، ایک ایسی کتاب جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے۔ وَنَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال بیان کی گئی ایک بستی والوں کی، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے
حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے 2 حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انطاکیہ جو شہر ہے جو کہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہو، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے احادیث میں آئے ہیں۔ حضور جی جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلی حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو آپ صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت کی، اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی 2 رسول بھی ہو سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو ہم نے ان 2 کو مزید قوت دی تیسرے سے، تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بھر دیا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ بات کی اور دلیل کو نہیں دے سکتے، انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا کہ نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم کو جو نحوست آ جائے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وليمسنکم منا عذاب الیم، اور یا یہ کہ اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ آئین ذکر کیوں؟ تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہے، کبھی دیکھو وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ آئین ذکر تم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو بہت حد سے بن جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مان لو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی تو تم سے کسی اجر یا اجرت کی تعلیم نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو، ان کے کردار دیکھو، یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کی سیرت ہے۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني، اور اس شخص نے بستی والوں میں سے جو شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہی تو دعوت لے کر آئے خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مان لیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لائق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اور تذر من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈ اور گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی فکر سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اسے ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک نہیں دوں، ان کو بھی میں مان لوں، میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو میں تو ایمان لایا تمہارے رب کا، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر سے آئے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو، میں ایمان لایا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا. رسول تو باہر سے آئے تھے, ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں آیا, کہ اپنے میں سے ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے, انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا. اور جب قتل ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں, تو چونکہ جو مقبول ہے اللہ کی راہ میں, جس کو ہم شہید کہتے ہیں, اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا, بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی میں جاتا ہے. قیل ادخلوا الجنہ, کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر. وجعلنی من المکرمین, مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ. چنانچہ اس کا نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژوائز کیجیے. جو بھی وہ شخص تھا, اس کی جو بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے, اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہے ان کو کشی جاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا. لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے, یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. یہ بھی تو افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے. قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قوم من بعده من جند من السماء. اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. وما كنا منزلین, اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی, ایک چنگھاڑ تھی, ایک بڑی آواز تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے, جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے, ختم ہو گئے. یا حسرۃ علی العباد, حسرت ہے, افسوس ہے بندوں کے حال پر. ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستهزئون, نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ اس کا استہزاء کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے. انہم الیہ لا یرجعون, تو وہ ان سے موت کا ڈر آتا ہے. چلے گئے سب سے چلے گئے, سفل ہو گئے, ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے, ہم لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں, لیکن موجود جو ہے عالم برزخ میں تو ہے, لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے, معدوم نہیں ہو گئے. لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے, وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے, پکڑے ہوئے آئیں گے. وآیۃ لہم الارض میتہ, اور ان کے لیے ایک نشانی ہے, آیت ہے. یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے, احییناہا, ہم وہ زندہ کر دیتے ہیں, بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. وأخرجنا منہا حبا, اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں, منہ یأکلون, جس میں جس کو کھاتے ہیں, جو ان کے لیے غذا بنتا ہے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے, وأعناب اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون, اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. وہ یأکلوا من ثمرہ, تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں. وما عملته ایدیہم, یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یہ کھجور کس نے بنائی ہے, یہ انگور کس نے بنا دی ہے, کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں, اناج یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے. اس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, پالتا ہے. بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کرتا ہے, کون. تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے لیے بنائے ہوئے نہیں ہیں. افلا یشکرون, کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بڑا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو, جتنے بھی ہیں. کلھا مما تنبت الارض, جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. ومن انفسہم, خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے, مرد اور عورت. ومما لا یعلمون, اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہے, وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے. وآیۃ لہم اللیل, اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات. نسلخ منہ النہار, یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر. ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے, ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر. نسلخ منہ النہار, ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں. فإذا هم مظلمون, تو سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر اندھیرے میں رہ جاتی ہے. والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, اس کا ایک مستقر ہے, اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے, العلیم, زبردست ہے اور علم والا ہے.
والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی منزل، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. جب آخری میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی شاخ ہے. ارجن القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھلائیں تو جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا نہیں رکھ سکتا تھا، اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے وہ بھوکے رہے. تو اللہ کی مشیت یہ کہ بھوکے رہے، تم چاہتے ہو ہم ہی کھانا کھلائیں. اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تمہیں نصیحت نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہے کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا. تاخذهم ان کو آپ پکڑے گی، وهم يخصمون، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکیں. ولا إلى أهلهم يرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک جیسے اس سے پہلے آیا ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے، اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے دوڑ سکیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن، اور یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور یہ جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد بعد الموت کی، یقیناً یہ سچی تھی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب سے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان کو ظلم کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں وہ سائے کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاصل کر دی جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم، اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہمیں اپنی عقل دی تھی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلاح اليوم بما كنتم تكفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. اليوم نختم على افواههم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ.
جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا. اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بما كانوا يكسبون ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوئی ملے گی کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورت میں بس کر دیں کہ اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر دن ان کی صورت میں بس ہو جائیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا نہ تو وہ آگے چل سکے ولا يرجعون نہ پیچھے آ سکے. ومن نعمره ننكثه في الخلق اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قوا ہے ان کو کمزور کر دیتے ہیں. اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے ظاہر بات ہے قوا ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مجید قواعد غالب اب عناصر میں اعتدال کہاں. ومن نعمره ننكثه في الخلق فلا يعقلون کہ یہ انتقام نہیں لیتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له اور دیکھو ہم نے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شاعر شان بھی نہیں. وہ سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اگر تو اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا. آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا. لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے. آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سچا ہو جاتا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں شعر یاد میں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط رہتے. اسی طرح واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سچا ہو گیا وہ شعر بے بدل ہو گیا. تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر بھی سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعی تو شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا. ہاں معنی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شعراء آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحر. بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جادو دکھا سکتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے شاعر شان میں. ان هو الا ذکر وقرآن مبین یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے قرآن ہے صاف ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ. اب یہاں خاص طور پر جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر جو زندہ ابو لہب زندہ ہے ابو لہب زندہ ہے حیّ جس کی روح ابھی مری جس کی فطرت بس نہیں. اب وہ فطرت طرح وہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے وہی جو روح انسان کے لیے پھوٹ گئی یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے. خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت اس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت. وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو ضعف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں. فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کہ وہ نہیں وہ اعلیٰ شان ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے. یہاں یہ فرمایا گیا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو بھی زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کی. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے. ہم نے بنائے مما عملت ایدینا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے. فہم لہا مالکون جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں. یہ بھینسیں ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہے یہ میں مالک ہوں یہ زیور ہے بکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں. بنائے کس نے اللہ تعالیٰ. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا تخلیق تو ہماری ہے انعام چوپائے بنائے ہیں تو اللہ مالکون وہ ان کے مالک ہیں.
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے. کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں، گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے وہ مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، ان کی غذا بنتی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعت ہیں. کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، کڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے. تمام چیزیں کہ انسان کے کام آ رہی ہیں، منافع ہیں لوگوں کے لیے، اور مشارب اور پینے کی جگہیں ہیں. ان میں گھاٹ ہے، مشرق کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے. ان میں دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب بھی ہے. یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے جہاں ایک لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی اس کے گھاٹ. وہ جو اسماعیل گورچی کی نظم ہے، دو شعر مجھے مستعار زیادہ رہتے ہیں، عام طور پر زیادہ تو نہیں. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے ہے، اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھارے. تو واقعی یہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ کو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ منہ کے اندر جو ہے دھارے لیتے ہیں، اور وہ بہترین چیز ہوتا ہے. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلہہ بھائی بھی اختیار کر دیے ہیں، بہت سے معبود جو تراش لیے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، شاید یہ اللہ کے یہاں کام آ جائے، شاید اللہ کے یہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا جائے. لا يستطيعون نصرهم، وہ ہرگز کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ، بلکہ یہ کہ ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے، جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ کر لائیں گے کہ اللہ یہ ہے بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے، ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پیڑنے والوں کو، بدنی کرنے والوں کو. وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے، ایک بوند سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو، ہم سے جھگڑ رہا ہے، ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے، ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں تو مثالیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا، کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جب کہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دیجئے اے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہوئی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا. وہی بلکہ دوبارہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا، پہلی مرتبہ کسی کام کو کرنا جو مشکل ہے یا دوسری مرتبہ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے اسے کہ جو اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے. کون کہاں ہے، کون کہاں دفن ہے، کس کے اجزاء کہاں منتشر ہو گئے ہیں، اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں جن کی لکڑیاں ہیں، سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے. اور ایک یہ بھی ہے بعض درخت بھی ایسے ہیں، بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوگا. اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان کے دل سے آگ پیدا کر لیں. مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جو ان سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منہ توقدون، تو تم اس سے آگ سے جاتے ہو.
اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے، علی ان یخلق مثلہم. یہ ذرا نوٹ کیجیے یہاں پر، ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے، اس جیسا جسم دیا جائے گا. یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا، اور اس کے بعد توحید سمجھ میں آ جائے گی آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ مسلسل بدل رہا ہے، میری کھال کے اوپر سے سیلز ٹک رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، میرے خون کے جو خلیات ہیں وائٹ بلڈ کا بڑھتے جا رہے اور بڑھ رہے. تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہی 10 برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا، وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا، اس کی جگہ میرا جسم بن چکا ہے. اور اس جسم کے جو تغیرات آ رہے ہیں، جوانی میں اس کی کیفیت اور تھی، بڑھاپے میں اور تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ مثلہ ہے، علی یخلق مثلہ، جیسے انسان پیدا کر دے. اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجیے کہ حضور کے پاس بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورت نہیں جا سکتی. اب وہ بیچاری سیدھی سادی کی مردوں عورت خرید گئی تو بہت اس کو غم ہوا اور بہت افسوس ہو کہ بوڑھی عورت کو جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی. تو پھر آپ نے فرمایا مانی تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا، جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تو جوان مانی. تو اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ یہ ہے وہ تخلیق ثانی ہے، بین ہی یہی اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محض سمجھنا چاہیے، بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، بس ہم اس کی ایک ایک کوڑ کو برابر کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خنگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر دے، ظاہر بات ہے بلی تو ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چلاتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے تو انہیں پتا ہے کہ انہیں کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں کب کب ہوگا یہ قیامت کا دن. جواب بھی اسی انداز میں ہے یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں کھنیا جائے گی، خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش شکل کا جو باہمی شکل ہے ان کو روکا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر ان سب کو سب ایک دوسرے سے ٹکرائے. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ اللہ نہیں، لا مگر کوئی ٹھکانا نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کر ہونا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتنا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال میں بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے نہیں دیتے اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات نکلتے ہیں اس کا حساب کے بعد جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا عدل بھی رہے گا، ان کا برا رہے گا، ان کے علم سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی انصاف آپ کے کام میں گزر جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے بڑا کام شروع کیا تو ادھر